نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلناه منكم ملائکۃ فی الارض یخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قال قد جئتكم بالحکمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه وهذا صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آمد عیسیٰ کی تقریر کر لو قسط نمبر 9، اس کے جواب میں دوبارہ یہ آیات مقدسہ جن کا ایک دفعہ پہلے بھی درس ہو چکا ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ پر حق واضح ہو جائے اور حق کو آپ سمجھنے لگ پڑیں۔ یعنی یہ اپنے آپ اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتا ہے، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک اس کو پڑھنا نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، اور باقی سوچنا تمہارا کام ہے۔ سننے والوں جو بھی سن رہا ہے، مسلمان سن رہے ہیں، آمد عیسیٰ کے ماننے والے سن رہے ہیں، یہودی سن رہے ہیں، عیسائی سن رہے ہیں، جو قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، یہودی عیسائی سارے مل جل کر بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن نے بیان کی ہے وہ نہیں بیان کر سکتے، قطعاً نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی شان بڑھائیں تو پھر خدا سے بھی بڑا بنا دیتے ہیں، خدا بنا دیتے ہیں، رب بنا دیتے ہیں، اور گھٹائیں
تو پھر ان کو لعنتی کہہ دیتے ہیں. یہ ان کی کتاب میں ہے. بڑھائیں تو خدا کا خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں. گھٹائیں تو پھر کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نکرے کفر کفر نشد، وہ ہمارے لیے لعنتی بنا. کیونکہ لکڑی پر جو بھی چڑھایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. گھٹائیں تو اس درجہ نیچے گرا دیتے ہیں، اور بڑھائیں تو پھر خدا کو بھی نیچے کر دیتے ہیں. اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے جاتے ہیں. یہ قرآن نے نہیں بیان کیا. قرآن نے یہ بھی، یہاں بھی جو میں نے آیات مقدسات پڑھی ہیں نا، ان میں بھی بڑی پیاری شان بیان کی ہے، اور انہیں اللہ نے اپنا بندہ ہی کہا ہے. اور واقعی تمام انبیاء اللہ کے بندے، عباد المؤمنین، عباد المخلصین، عباد المسلمین. یہ حضرت تمام حضرات یعنی انبیاء کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی. سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ نبی کو اللہ بنا لینا ہے. نبی علیہ السلام نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو بھی سجدہ نہ کرنا. کہیں تم ایسے نہ ہو جانا کہ جس طرح پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنانا. کتنا پیارا ارشاد فرما گئے آقا علیہ السلام. عیسائیوں کا عقیدہ عجیب ہے. میں نے بڑے خوشی ہے کوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں ہر نبی کی شان ورال ورا ہے، کسی کی شان کوئی کم نہیں، کسی کی شان کوئی کم نہیں. اور وہ یہ لفظ کہہ کے اس بات پہ رہ جائیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے. اس بات پہ نہیں رہتے، وہ افضل ہیں پھر خدا ہیں، یا خدا کے پتر ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، یا خدا ہیں. پھر جب گرتے ہیں تو اپنی کتاب سے یہ آج تک نہیں نکال سکے جو ہمارے لیے لکڑی پر لٹکایا گیا ہمارے لیے لعنتی بنا. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی گرا بھی دیتے ہیں تو ذلیل کر دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتاب بھی صحیح نہیں، بالکل صحیح نہیں. اسی طرح احمد عیسیٰ کبھی تو رب بن بیٹھتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے خدا ہی بول رہا ہے، خدا بولتا ہے. لعنت خدا کی. سوچو یار، تم سوچو جو احمد عیسیٰ کو کہتے ہاں جی بڑی سمجھ آئی. اب تو آپ نے تو کمال کر دی ہے، بڑی وضاحت کر دی ہے. اب ثابت کریں مسلمان یوں کریں فلان کریں. اب یہ جو بیان آیات مقدسات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، یہ آیات مقدسات سورہ زخرف کی درمیان میں ان ہوا الا عبدنا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. ایک تو آیت پاک ہی غلط پڑھتا ہے، وہ تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہے. یسألونک ایان مرسا، ایان ہے نا لفظ، تو کدھر ایک مرتبہ کہتا ہے زیادہ ایانو کہتا ہے، ایانو ایک آدھا مرتبہ صحیح بھی پڑھتا ہے. ایانو مرساہا. پھر یسألونا کا جو بیڑا غرق کرتا ہے نا احمد عیسیٰ، وہ تو آپ کو پتہ خیر چل گیا. پورے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سب کو ہر دھرم جو حرامی بن جائے یا چھوڑو مولوی کی بات کو، وہ ایک الگ بات ہے.
سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جس طرح ہمیں کہتا ہے لفظ منہ سے نکل جاتا ہے یہ گدھے کا بچہ، پتہ نہیں اس ویڈیو میں بھی اس نے 5-6 مرتبہ خاص طور پہ مرزا محمد علی صاحب جیل میں، وہ بھی مرزائی لگتے ہیں، ان کی عادتیں ہی ایسی ہیں، حالانکہ کتنی دفعہ میں روکا بھی، تو نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ بات کر لی، بات ختم کر، وہ شروع ہو گیا، اخیر تو انہوں نے پرچہ کروا کے اندر کروا دیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اپنی ہٹ دھرمی پہ آدمی ڈٹا رہے، بس ٹھیک ہے جو نصیحت کرنی وہ کر دو، آگے کوئی عمل نہیں کرتا اس کا ہے۔ کسی نے کوئی اپنا خلیل اللہ کا اپنا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کہا ہے یا اپنا چشتی رسول اللہ کہا ہے تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ان کو نہ لکھنا چاہیے، بس بات کر دو چھوڑ۔ باقی شروع ہوا بابوں کی پلانے کی ڈھینگنے کی، تو اب انہوں نے باب دکھا دیا نا، جو جہنم کا باب تھا وہ تو دکھا دیا نا، لیکن مگر ابھی تک اسے نصیحت نہیں آ گئی، وہ اب ہیٹ ہے، شاید دوبارہ شروع ہو، امید ہے نہیں شروع ہوتا، اور سوچ کے بولے گا بھی تو سوچ کے، تو بغیر سوچے سمجھے بولنا ہی نہیں چاہیے کسی کے خلاف کہ دل آزاری کرنی، کیوں دل آزاری کرے؟ اور میں پڑھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، مجھے اس سے کیا غرض، میں اس کو کیوں تنگ کروں، مجھے روکے تو وہ کیوں مجھے روکے، بس ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پڑھتا رہے، جو پڑھ رہا ہے وہ اللہم صلی اللہ محمد پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام پر ہی پڑھتا ہے نا، تو میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو میں اپنے باپ پر تو نہیں پڑھتا، میں بھی نبی علیہ السلام پر پڑھتا ہوں، الفاظ کا فرق ہے، اس میں ہمارا کوئی خاص اپنا اختلاف بھی نہیں، میں پڑھتا ہوں مجھے کوئی روکتا نہیں، کوئی نہیں پڑھتا میں اس کو کہتا نہیں تو پڑھ، نہ پڑھ کہنے کی ضرورت کی، یہی تو مسلمانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون محبت رکھو، بس بات ختم۔ اب احمد عیسیٰ سیدھے قرآن کی آیات مقدسات ہیں، ان کو بدل کے اپنی طرف اشارہ کرتا، یہ عیسیٰ بن مریم میں ہوں، تو کیسے بھئی؟ تو محمد کے فلٹر سے بھی نہیں، اسی میں 5-6 مرتبہ اس نے کہا جو محمد کے فلٹر سے آئے ہیں، اس سے یہی پوچھ لو، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں یہی پوچھ لو کسی سے، کسی وقت بڑے تحمل میں بیٹھ کر جو نزدیک رہتے ہو، یا سوال نہ بھیجے تم محمد کے فلٹر سے کیسے ہیں، اور نذیر کا فلٹر کیا کام کرتا تھا، اس سے کون پیدا ہوا؟ محمد کا فلٹر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ توئے سے اس نے خاتمہ بنایا ہے، اس نے سب کو بیوقوف بنا کے رکھ دیا، سب کو پاگل، الو کا پٹھا اس نے بنا کے تمہیں رکھ دیا، تو تم الو کے پٹھے کیوں بنتے ہو؟ اتنا تو پوچھ لو بھی، توئے سے تو خاتمہ لفظ ہی نہیں ہے، تو نے کیسے بنا دیا؟ عقیدہ تمہارا جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ہندو سے رکھتے ہو تو وہ تم رام پر ہو، رام کی بت منائے، ڈنکے کی چوٹ ہم کہتے ہیں کہ بت پرستی منائے، تصویر پرستی منائے، کوئی پیر کو اپنے کو سامنے رکھ کے بت پرستی کرتا ہے، اور جس طرح یونس موٹا خدا اس کا بھی بیڑا غرق کرے، کہتا ہے اللہ تو بن سکتے ہیں، الہ نہیں بن سکتے، الو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ الہ اللہ ہی کا لفظ ہے، اس کو ادغام کر کے اللہ بنایا ہے، وہی اصل میں جب علیحدہ کریں تو الہ ہے، اور الرا جو ٹی وی کا نام رکھا ہو نا لفظ الرا یہ لفظ ہی غلط ہے، اور را حروف شمسی میں سے ہے، جب اس پر ال آ جائے گا تو وہ لام بولا نہیں جائے گا، الرا بن جائے گا، الرا ویسے کہنا سب سے بڑی جہالت ہے، ہماری قوم نہیں سمجھتی، مثلا الریاض والے پنکھے نا، الریاض والے وہ لکھا ہوتا ہے اسی طرح الریاض، تو جیل قوم ہماری کو نام عربی کو جانتے جو نہیں،
وہ سارے پڑھ کے الریاض کسی کو بھی اللہ کے بندے یہ ال جو ہے نا لام یہ جب را کے پہلے آ جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے، را جو ہے ڈبل ہو جاتی ہے، وہ بن گیا الریاض کمپنی ہے۔ لیکن پڑھی لکھی قوم علم دین کا علم نہیں نہ پڑھا، یہ بھی یونس الغور اتنا بڑا پڑھا لکھا گدھے کا بچہ وہ کہتا ہے، وہ سب کو یعنی احمد عیسیٰ کہتا ہے گدھے کا بچہ اتنا ہے کہ ال را ٹی وی سینٹر بنایا ہے، تو آگے را جو آ گیا ہے تو اعلام بولنا ہی نہیں، الرا یعنی بالکل غلط، جنہوں احمد عیسیٰ کہتا ہوتا ہے یہ غلط العام ہے، یہ غلط العام ہے، یہ عمومی غلطی ہے، الرا لفظ نہیں الرا ہے، الرا۔ اسی طرح الریاض لفظ ہے، الریاض نہیں۔ یہ 12-13 حروف شمسی ہیں، تا کے سامنے لام آ جائے تو التا نہیں پڑھیے گا، اتا، توا جو ہے اتوا، زوا کے ساتھ ازوا، قمر القمر آئے گا، وہاں حروف قمری ہے، حروف قمری میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو وہ ال بولے گا، لیکن جب حروف شمسی آئیں گے ان پہ اگر لام آ جاتا ہے تو لام نہیں بولے گا، وہ لفظ ڈبل ہو کے بولے گا، الشمس من الشمس والقمر، وہ قرآن پاک کی آیت پاک ہے۔ کبھی تم نہیں دیکھو گے کہ آل شمس لفظ لکھا ہوا ہے، آل شمس نہیں ہے، الشمس والشمس والقمر لفظ لکھا ہے والشمسی، لیکن شین کی وجہ سے لام نہیں بولتا، والشمس والقمر، اس لیے کاتب حضرات شین کے اوپر شد لگا دیتے چھوٹی سی تاکہ غلطی نہ ہو۔ اسی طرح یونس الغور موٹے یونس گوبر شاہی، ذرا اپنے نا کو تو صحیح کر لو، بڑی تو حکمتیں بتاتا ہے تو بڑی تو اندر کی وہ دکھاتا ہے کہ اس کا نام روحانیت، ایسے کر لو تو ایسے بن جاؤ گے، تو ایسے ہو جائے گا، تو ایسے ہو جائے گا، تو پتہ ہے کوئی نہیں، پتہ ذرہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کو بھی پتہ کوئی نہیں ہے، اس کا جہل، یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات مقدسات اوپر سے دیکھ کر بھی غلط پڑتا ہے، سمجھ نہیں آتی، پھر تم اس کے اوپر لٹو کیسے ہوئے ہو، کیسے لٹو ہو گئے ہو؟ یا سالونا کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ اب ویڈیو تو اس کی جو وائرل ہو چکی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھ لی ہے، وہ تو لعنت پڑھ جو بھی پڑھا لکھا پڑھے گا وہ لعنت پڑھ ڈالے گا کہ نون اعرابی ہے، وہاں نون متکلم کا بنا کے کہتا ہے ہاں میں، اس سے مراد ہاں میں ہے۔ یہ یسالونا کا سوال کیا جا رہا ہے، کہاں کیا جا رہا ہے؟ کسی مولوی سے آج تک کسی نے بھی نہیں پوچھا قیامت کے بارے میں۔ اس کی نشانیاں وہ علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں، یہ نشانیاں جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں آئی ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ احمد عیسیٰ تو نشانی ہی نہیں، احمد عیسیٰ کے منہ پہ تو ویسے پھٹکار پڑ رہی ہے، جدھر دیکھو لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ ان آیات مقدسات کو کتنی باری اس نے پڑھا ہے اور بدل کے بیان کرتا ہے۔ یہ عیسیٰ بن مریم ہے تو تیری ماں کا نام ہی مریم نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی ایسا ہے جس کا باپ نہیں، اور تیرا باپ بھی کوئی نہیں، پھر تو بھی حرام زادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ابن مریم کہا ہے، تجھے ابن مریم نہیں کہا، تو زبردستی ابن مریم بنتا ہے۔ اس ویڈیو کو دوبارہ سن لو، یہ 9 نمبر قسط نمبر 9 جو دوبارہ سن لو، ابن مریم میں ہوں، یا کہتا ہے مسل ابن مریم ہوں، مسل بھی تو نہیں ہے،
پھر محمد کے فلٹر سے بھی تو نہیں ہے. فلٹر لفظ ہی کوئی نہیں قرآن پاک میں. فلٹر لفظ ہی کوئی نہیں قرآن پاک میں. تو ایسے لفظ ہی نہیں ہے. اوپر کہتا ہے مولویوں بدلتے ہیں قرآن پاک کو. تو نے خود بدلا ہے. تو ایسے تو نے بدلا ہے. تو ایسے قرآن پاک کو تو نے بدلا ہے. اور بدلے والے پر خدا کی لعنت. اور نہ ماننے والا حرام زادہ اتل بعد ذالک زنیم، جو قرآن پاک کی آیات کو بدل کر لوگوں کو بیان کرتا ہے، اس سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں. اتل بعد ذالک زنیم. قرآن پاک کو کوئی نہیں بدل سکتا. تجھے تو اوپر دیکھ کے نہیں آتا، بدلنا تو کیا. ہاں البتہ جھوٹ تو بہت بولتا ہے، انتہائی جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ دوبارہ میں آج پھر میرا وہی درس ہے تیری اس قسط نمبر 9 کے خلاف، جس میں کہتا ہے میں عیسیٰ بن مریم میں بول رہا ہوں. تو کہاں بول رہا ہے؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں. چبر جہل اچڑ تو ہے. نبی علیہ السلام کا قرآن پاک ہے اور آقا علیہ السلام سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، جس وقت مثال بیان کی گئی عیسیٰ بن مریم ابن مریم کی مثال. جب مثال بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو محبوب تیری قوم جو تھی وہ آگے سے چلانے لگی، آگے سے بولنے لگی. وَقَالُوا أَآلِهَتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہنے لگی کہ تو اپنے رب کو ہمارے سامنے جو بیان کرتا ہے وہ تیرا رب زیادہ اچھا ہے یا ہمارے خدا اچھے ہیں؟ جس طرح تم نے یہ کام بنا دیا ہے کہ میں خدا ہوں، تجھے کون خدا مانتا ہے؟ تجھ پر تو خدا کی لعنت ہے. ان کے سامنے بیٹھ کے یہ تمہارے سامنے خدا ہی بول رہا ہے. ایسا خدا ہے جس کو اوپر دے کہ قرآن نہیں آتا. تیرا خدا تو ہے نا کائنات، اس تیرے خدا پہ بھی لعنت ہے. خدا کی، اس خدا کی جو سب سے بڑا خدا ہے، اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے کائنات کو بنایا. تیرا خدا یہ کائنات ہے، میرا خدا تو میں بھی کائنات خدا ہے تو میں بھی خدا ہوں. کیسی بھونڈی مثال دیتا ہے تو، کیسی گری ہوئی مثال دیتا ہے تو. خدا بھی بن گیا. تم پر بھی لعنت اور تیرے خدا کائنات پر بھی لعنت. ما ضربوہ لک الا جدلا، محبوب علیہ السلام یہ بیانات یا یہ باتیں ایسے نہیں کرتے، یہ مثالیں دے کر وہ جو مثالیں ایسے نہیں کرتے الا جدلا، مگر یہ جھگڑا کرنے والے ہیں. احمد عیسیٰ صرف جھگڑا کرنے والا ہے، یہ صرف لڑائی جھگڑا کروانے والا ہے. اور کوئی نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی ہونا ہی نہیں. نبوت کا دروازہ تو بند ہے. صرف مسلمانوں کے اندر جھگڑا کروانے والا ہے، کسی طریقے لڑائی کرا دے، فتنہ پھیلا دے. وہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان کی تو اب بھی صادق آ رہی ہے. ما ضربوہ لک، محبوب آپ کے لیے یہ جو مثال بیان کر رہے ہیں نہیں مثال بیان کرتے الا جدلا، مگر جھگڑے کے لیے. یہ جھگڑالو لوگ ہیں، جھگڑے کے لیے تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ ہیں یہ جھگڑالو. ان ہوا الا عبد، محبوب وہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں تھے. ان ہوا نہیں ہے وہ، اللہ کے سے پہلے کسی لفظ سے پہلے ان آ جائے، اس کے بعد اللہ آ جائے تو پہلا ان جو ہے اس کا معنی نفی میں بدل جاتا ہے. یہ احمد عیسیٰ کو نہیں پتہ.
انتہائی چبڑ آدمی ہے، نیچے سے ترجمہ پڑھا لکھا وہ بھی بھول جاتا ہے اس کو، وہ بھی غلط ملط کر کے بتا دیتا ہے۔ نہیں ہے وہ الا عبد، مگر وہ اللہ کے بندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ ہی وہ خدا کے رشتہ دار ہیں۔ ہاں، ان ہوا، نہیں ہے وہ الا عبد، مگر وہ اللہ کے بندے۔ یہ سب کے سامنے خدا بن بیٹھتا ہے، تو تم سننے والے اسے پوچھتے ہی نہیں، ہاں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا سے صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ تمہارے سامنے کہہ رہا ہے یہ خدا بول رہا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، یہ عیسیٰ بن مریم بول رہا ہے، تو چھتر مار دو۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دنیا کائنات میں کوئی بھی بغیر باپ کے بچہ نہیں، جو بغیر باپ کے ہے وہ حرام زادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ عیسیٰ بن مریم ہیں، اکیلے ہیں، اکیلے اللہ نے اپنی نشانی کے لیے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ہمارے آقا حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اماں آمنہ سے وہ پیدا ہوئے، ان کے بھی آقا علیہ السلام کے بھی باپ ہیں۔ دنیا کائنات میں ہم اپنے عقیدے کے مطابق سب سے بڑی شان والا نبی علیہ السلام کو، اپنے پیارے آقا کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ افضل کہتے ہیں، اور وہ بھی باپ پر مبنی ہیں، یعنی باپ سے پیدا ہوئے، ماں سے پیدا ہوئے۔ اور احمد عیسیٰ کہتا ہے ابن مریم ہے، اگر اس کی ماں کا نام مریم ہے تو پھر پتہ نہیں، محمد کا فلٹر کہتا ہے پہلے کون محمد آیا ہے وہ پتہ کرے، وہ پتہ کر لے، یا پھر حرام زادہ ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک نے صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم، جو بھی نبی علیہ السلام کے خلاف بولے گا، قرآن کے خلاف بولے گا، شرع مصطفیٰ کے خلاف بولے گا، وہ اپنی نطفے کا پتہ کر لے، اپنے نطفے کا پتہ کر لے، پھر اس کے اوپر دلائل دیتا جائے، جتنے مرضی دلائل دے۔ اگر اس کا نطفہ صحیح ہے تو وہ صحیح قرآن پاک کو مانے گا، صحیح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو صحیح کہے گا۔ اور جس کے باپ میں نطفے میں فرق ہے، وہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا، قرآن پاک کو صحیح نہیں مانے گا، اور قرآن پاک کی آیات کو بدلنے کی کوشش کرے گا، جس طرح احمد عیسیٰ کرتا ہے۔ مثال تمہارے سامنے، مثال سامنے۔ محبوب نہیں ہے وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام الا عبد، مگر وہ بندے اللہ کے، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا، ہم نے اس پر فضل کیا، یعنی اپنا رسول بنایا، کتاب عطا فرمائی، ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، سورۃ مریم، اس میں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے، قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کی طرف سے کتاب بھی لے کر آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بچہ بنایا ہے، برکت والا میں ہوں، اللہ نے میرے ذریعے لوگوں کو برکت عطا کرنی ہے، مبارک بچہ ہوں۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں یا جہاں کہیں بھی رہوں، واوصانی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے،
مجھے حکم اللہ نے میرے رب نے حکم کیا ہے بالصلاۃ، صلاۃ کا، نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، میں خود بھی صلاۃ قائم کروں، میں خود بھی زکوٰۃ دوں، یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میری زندگی ہے۔ محمد عیسیٰ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ نماز کے خلاف اتنی تو کیسٹیں اس نے اپنی ویڈیوز بنا دی، یا ایک ہی صلاۃ قائم نہیں کرتا، اسے صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ کیا؟ یہ تو اپنی جہالت سے صلاۃ کا ترجمہ ہی بدل رہا ہے، اس نے زور لگا دیا ہے صلاۃ کا ترجمہ بدلنے میں۔ صلاۃ کیا ہوتی ہے، صلاۃ فلاں ہوتی ہے، صلاۃ ڈھینک ہوتی ہے، تو باقی اعمال تیرے باپ کی قبر میں چلے گئے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، لوگوں کو صدقہ خیرات دینا، یہ صلاۃ تو کے علاوہ ہے، یہ صلاۃ کے تو علاوہ ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی صلاۃ بیان کرتا ہے، اور کون سا قرآن اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، صلاۃ کا اسے ترجمہ آ گیا، بس اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا گدھے کے بچے کو، اور اسے صلاۃ کا ترجمہ آ گیا، اور اس کے ماننے والے کہتے مولوی پہلے صلاۃ کا معنی تو جان۔ میں صلاۃ کا معنی تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں پورے قرآن پاک کی گرامر جانتا ہوں، اس گدھے کے بچے کو نہیں آتی، جو خود اعتراف بھی کر رہا تھا تم گرامر نہیں پڑھے ہو۔ ہاں تو نہیں پڑھا ہوا، اب تو قرآن پاک نہیں آتا، تب تو یسالونا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نون اعرابی کو نون متکلم کا بنا رہا ہے، اس سے مراد ہم میں، نون سے مراد نون نظر نہ آنا ہے، نون زبر نہ ہے نا، اس سے مراد ہم میں لا خلانت ہے، یہ تو ہم میں قرآن پاک کو بدلتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ کی کافی تشریح ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو ہے اللہ نے بیان کی، وہ اللہ تعالی ہمیں بھی بیان